سورۃ ہود آیت 69 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور البتہ قد یقیناً جاءت آئے رسول بھیجے ہوئے یا قاصد نا ہمارے ابراہیم کے پاس بھی ساتھ البشرا خوشخبری کے قالو کہا انہوں نے سلام ہو تم پر قالا اس نے کہا سلام تم پر بھی سلامتی ہو فابسمانا لابسا ٹھہرے یا اس نے دیر کی ان کے جا وہ لے آئے بعجل ایک بچڑا حنیف بنا ہوا وَاللہ البتہ قد یقیناً جات آئے رسول و قاصد نا ہمارے ابراہیم کے پاس بھی ساتھ البشرا خوشخبری کی قالو کہا انہوں نے سلام قالا اس نے کہا سلام تم پر بھی سلام فابسمان لابسا اس نے دیر کی یا وہ ٹھہرا ان کے جا وہ لے آیا بعجل ایک بچڑا حنیز بنا ہوا دو عجل بچڑا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ فرشتے اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں خوشخبری وہ بیٹے اور پوتے کی جو ہے وہ خوشخبری اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر کے آئے تھے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کی ایک ہی جماعت خوشخبریاں بھی اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی جو ہے وہ لے کر کے آتی تو سلام کا ہے اللہ کے حکم پر جو ہے وہ عمل کیا ہے کہ جب گھر میں کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام لینا ہے اس سے انسانی شکل میں جو ہے وہ فرشتے آئے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ انسانی شکل میں فرشتوں کا جو ہے وہ نزول ہو سکتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں کئی بار آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں تو جب فرشتے آئے ہیں تو وہ بھی ان کو پہچان نہیں سکے اس سے معلوم ہوا کہ غیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے انہوں نے یہ نہیں آ کر کے ان سے پوچھا کہ جب وہ آئے ہیں داخل ہوئے ہیں کہ کیا لیں گے ٹھنڈا میٹھا کیا لیں گے وہ گئے ہیں فوراً جو ہے وہ بنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے ہیں مہمان نوازی میں بندے کو دیر نہیں کرنی چاہیے پوچھنا نہیں چاہیے جو گھر میں موجود ہو لا کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دینا چاہیے فابسلم جب رعا اس نے دیکھا آئی دیا ہاتھوں کو ہم ان کے لا نہیں تصل پہنچ رہے الی طرف ہی اس کی ناکرہ تو اس نے اوپرا جانا ہم انہیں اور اوجس محسوس کیا من سے ہم ان خیفہ خوف قالو کہا انہوں نے لا نہ تخف تو ڈر انا بے شک ہم ارسل بھیجے گئے ہیں نا ہم الی طرف قوم لوط کی فابسلم جب رعا اس نے دیکھا آئی دیا ہاتھوں کو ہم ان کی لا نہیں تصل پہنچ رہے الی طرف ہی اس کی ناکرہ تو اس نے اوپرا جانا ہم انہیں اور اوجس محسوس کیا من سے ہم ان خیفہ خوف قالو کہا انہوں نے لا نہ تخف تو ڈر انا بے شک ہم ارسل بھیجے گئے ہیں نا ہم الی طرف قوم لوط کی دو
اوپر آ جاؤ. تو جب عرب کے اندر جو ہے رواج تھا کہ جب مہمان کے سامنے کچھ رکھا جاتا کھانا وغیرہ تو وہ ہاتھ نہ بڑھاتا، یعنی کہ وہ کھانا نہ کھاتا، تو وہ سمجھتے کہ یہ اس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ارادہ اس کا اچھا نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ نہیں بڑھے کھانے کی طرف، تو انہوں نے ڈر محسوس کیا اپنے دل میں. وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہ، ہم آپ کی طرف جو ہے وہ نہیں آئے، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے بعد قوم لوط کی طرف آئے ہیں. اصل اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب لے کر کے ہم اس قوم کی طرف جو ہے وہ آئے ہیں. اور امرات و بیوی ہو اس کی قائمہ کھڑی تھی فضاحکت، تو وہ ہنس پڑی. فبس بشر خوشخبری دی نہ ہم نے ہا اسے بے اسحاق اسحاق کی، اور من وراء اسحاق اسحاق کے بعد یعقوب پوتے یعقوب کی. وامراتو اور بیوی ہوز کی قائمہ کھڑی تھی فضاحکت، تو وہ ہنس پڑی. فبس بشر خوشخبری دی نہ ہم نے ہو سے بے اسحاق اسحاق کی، ومن وراء اسحاق اسحاق کے بعد یعقوب یعقوب کی. دہرا تین. تو ان کی بیوی سیدہ سارہ مہمانوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ساتھ ہی کھڑی تھی، خوفزدہ تھی. جب یہ بات کہہ لیں کہ سنی تو ہنس پڑی کہ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ کوئی جو ہے وہ ڈاکو وغیرہ ہے، یہ تو فرشتے نکلے ہیں. یا اس خوشی میں کہ ہم تو خوفزدہ کہ اس طرح فرشتوں کی آمد خطرے سے خالی نہیں ہوتی، مگر یہ تو ہم پر عذاب کے بجائے ہمارے عظیم جو پیغمبر ہیں لوط علیہ السلام، ان کی نافرمان جو قوم ہے ان پر عذاب لے کر کے آئے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ خوش ہوئی، ہنس پڑی کہ دشمن کی جو ہے وہ ہلاکت ہونے والی. قالت، اس نے کہا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، آ کیا آلد میں جنوں گی، وار انا میں عجوز بوڑھی ہوں، وار ہاذا یہ بالی میرا خامد شیخہ بوڑھا ہے. انا بے شک ہاذا یہ لشیء بڑی چیز ہے، عجیب عجیب. قالت، اس نے کہا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، آ کیا آلد میں جنوں گی، وار انا میں عجوز بوڑھی ہوں، وار ہاذا یہ بالی میرا خامد شیخہ بوڑھا ہے. انا بے شک ہاذا یہ لشیء عجیب بڑی عجیب چیز ہے. دہرا لیں. تین. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ خوشی والی خبر تھی کہ پوری زندگی جو ہے وہ جس کی امید تھی، تو اس حیرت کی وجہ سے کہ اب ظاہری جو اسباب ہیں وہ تو اب موجود نہیں ہے، یعنی میں خود بھی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہوں، خامد بھی میرا بوڑھا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے میری جو ہے وہ اولاد ہو. تو یہ بھی ایک تعجب والی بات تھی اور خوشی والی ان کے لیے جو ہے وہ بات تھی. قالوا، کہا انہوں نے، آ کیا تعجبین، تو تعجب کرتی ہے من سے امری حکم اللہ، اللہ کی رحمت ہو اللہ اللہ کی، وار برکات و برکتیں ہو اس کی، علیہ پر کم تم اہل البیت اے گھر والو، انا بے شک ہو وہ حمید بہت تعریف کیا ہوا ہے، مجید بڑی شان والا ہے. دہرا لیں.
4 یعنی وہ تو ماں باپ کے بغیر جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، یہاں تو جو ہے وہ میاں بیوی دونوں موجود ہیں، تو اس کے لیے یہ مشکل نہیں، اللہ کے امر کے سامنے جو ہے وہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تو پھر تعجب کس بات کا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کے مخاطب صرف جو ہے وہ سیدہ سارہ علیہ السلام تھی، تو انہوں نے صرف سیدہ سارہ کو جو ہے وہ اہل البیت کہا، یعنی گھر والوں کو، یہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ بولا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، اس سے یعنی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو گھر والی خاص طور پہ جو ہے وہ بیویاں ہوتی ہیں وہ اہل بیت ہوتی ہیں، گھر والیاں ہوتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ بولا ہے۔ فابسلم، جب ذہب چلا گیا، عن سے ابراہیم الروع خوف، اور جات آ گئی ہو اس کے پاس، البشرا خوشخبری، یجادل، وہ جھگڑنے لگا، نہ ہم سے، فیم قوم لوط کے بارے میں۔ فابسلم، جب ذہب چلا گیا، عن سے ابراہیم الروع خوف، اور جات آ گئی ہو اس کے پاس، البشرا خوشخبری، یجادل، وہ جھگڑنے لگا، نہ ہم سے، فیم قوم لوط کے بارے میں۔ دراؤ 5 انا بے شک ابراہیم لحلیم، یقیناً نہایت بردبار، اواہ، بہت آہوزاری کرنے والا، منیب، بہت رجوع کرنے والا، اواہ، آہوزاری کرنے والا، منیب، رجوع کرنے والا۔ دورہ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بحث و تکرار کی ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا برا نہیں منانا، بڑے پیار سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بہت جو ہے وہ نرم دل تھے، بردبار تھے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ رجوع کرنے والے تھے، اس وجہ سے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ہلاک نہ کریں، یعنی اس قوم کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے۔ یا ابراہیم اعرض، تو اعراض کر، عن سے، ھذا، اس، انا بے شک، ہو، یہ حقیقت ہے، قد، یقیناً، جا، آ چکا ہے، امر، حکم، ربی، رب کا تیرے، اور انا بے شک ہوں، وہ آتی، آنے والا ہے، ان پر عذاب غیر، نہیں، مردود، ہٹایا جانے والا ہے۔ یا ابراہیم اعرض، تو اعراض کر، عن سے، ھذا، اس، انا بے شک ہو، یہ حقیقت ہے، قد، یقیناً، جا، آ چکا ہے، امر، حکم، ربی، رب کا تیرے، اور انا بے شک ہوں، وہ آتی، آنے والا ہے، ان پر عذاب، ایسا عذاب، غیر مردود، جو ہٹایا نہیں جائے گا۔ جی آپ تو یہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اب کوئی بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب جو ہے وہ عذاب آ کر کے رہے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے قاصد یعنی فرشتے آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کے، انہوں نے سلام کہا۔ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اس نے بھی جواب میں سلام کہا، پھر اس نے دیر نہ کی کہ وہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تو جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو اس نے انہیں اوپرا جانا وأوجس منهم خیفہ، اور ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا تو ڈر مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، اور اس کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا، اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی اس حال میں کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے۔ ان هذا لشيء عجیب، بلا شبہ یقیناً یہ ایک عجیب چیز ہے۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں تم پر اے گھر والو۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے بعد خوشخبری بھی آ گئی، یجادلون فی قوم لوط، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم یقیناً نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والے اور جو کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے راز کر، یعنی اسے جانے دو۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک یہ حقیقت ہے کہ یقیناً تیرے رب کا حکم آ چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر آنے والا ہے ایسا عذاب جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے۔